پھر سے احتجاج کی باتیں سننا شروع ہو گئے ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ دوبارہ سے احتجاج کا کوئی مقصد ہے. نومبر سرد مہینہ ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس حوالے سے جنید اکبر صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپشن ہے ہمارے ساتھ. تو سنیے ذرا انہوں نے کیا کہا. ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, ہمارے پاس آپشن ہی کیا ہے. بالکل صحیح بات ہے. میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نومبر میں ہم نے نکلنا ہے, ہو سکتا ہے نومبر سے پہلے نکلے, ہو سکتا ہے نومبر میں. اس کے علاوہ بھی ہمارے ہے کچھ آپشن پہ ہم بات ہو رہی, لیکن یہ اس میں ہے کہ ہمیں دوبارہ احتجاج پہ جانا ہے. اس کی طریقہ کار, اس کی جگہ, یہ انشاءاللہ تعالی بہت جلد ڈیسائیڈ ہو جائے گا. اور طریقہ کار سے بابت اور کس طریقے سے نوجوانوں کو یوٹیلائز کریں گے, ان کو آگے بڑھائیں گے, اس پہ جنید اکبر نے کیا کہا وہ بھی دیکھیں. ہم جو ہے یوتھ کو آگے بڑھائیں گے. ہماری اکثریت بھی یوتھ سے ہے, ہمارے ووٹر بھی یوتھ ہے, ہمارے جتنے احتجاجیں بھی ہوتی ہے وہ یوتھ ہوتی ہے. تو خان صاحب کی بھی پارٹی کی بھی پالیسی ہے کہ ہم یوتھ کو لے کے آئے اور اس کو قیادت دے. میں اس سے جو خطرناک چیز جو میں دیکھ رہا ہوں نا, اور میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ وہ نہ کرے, ہم پہ جو سب سے زیادہ پریشر ہے ہمارے ووٹر کا, اس اکثریت جو وہ یوتھ ہے, یقین کرے 2 سال تقریباً ہو گئے, 1.5 سال سے الیکشن کی, کوئی آتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ بھائیان ہم نے ووٹ دیا تھا, عمران خان کو کب نکالو گے. اور میں اس دن سے ڈر رہا ہوں جب یہ لوگ ہمارے بغیر نکل آئے. ہاں جی, اس پر اب بیرسٹر گوہر کیا فرماتے ہیں وہ بھی ذرا دیکھیے. آئندہ اس نومبر میں, آنے والے نومبر میں کسی احتجاج کا ابھی تک خان صاحب نے کوئی اعلان نہیں کیا. خان صاحب نے اعلان نہیں کیا. سلمان اکرم راجہ صاحب بھی ہم نوا ہیں ان کے, وہ بھی یہی کچھ بات کرتے ہیں, سنیں ذرا. نہیں, میرے علم میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں, تحریک تو ہماری چل رہی ہے, جس کو آپ احتجاجی تحریک کہتے ہیں کہ ایک دن ہو, ایک جگہ ہو جہاں پہ ہزاروں لوگ آ جائیں, وہ اس وقت نہیں ہو رہا. عوام آتی ہے باہر تو آ جاتی ہے, وہ انتظار نہیں کرتی. جو عوامی انقلاب ہوتا ہے وہ عوام برپا کرتی ہے, اس کے لیے ان کو ضرورت نہیں ہے کہ میں کال دوں یا کوئی اور کال دے. موبلائزیشن بھی ہوتی ہے, وہ ہو رہی ہے, وہ اپنے طریقے سے ہوتی ہے. کوئی بٹن نہیں ہے میرے پاس. اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ میں کہوں پرسوں 2 کروڑ بندے آ جائیں فلاں جگہ اور وہ آ جائیں گے, تو ایسے نہیں ہوگا. 10-20 ہزار سے نہیں آتا انقلاب. بھائی عوامی انقلاب کے لیے یہ تو نہیں ہوتا, لیکن ظاہر ہے کوئی لیڈر تو ہوتا ہے جو ان کو لیڈ کرتا ہے. جتھے تو اس طرح سے نہیں جاتے, تو یہ بھی ایک اپنی جگہ ہے. رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھا گیا ممکنہ احتجاج سے متعلق, تو انہوں نے کیا فرمایا, ذرا دیکھیے. دیکھیں, جواب تو پہلے سے سخت ہوگا, لیکن میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ نہیں آ سکیں گے. کوشش کریں گے, لیکن اس مرتبہ ان کو اسلام آباد ڈی چوک تک نہیں پہنچنے دیا جائے گا. جو اٹک برج ہے اس کو اگر مؤثر طور پہ بند کیا جائے تو نہیں آ سکتے. اس کے علاوہ بھی 2-3 پوائنٹس ایسے ہیں جن کو اگر مؤثر طریقے سے بند کیا جائے تو یہ آنا ممکن نہیں ہے. شیر افضل صاحب, کیا لگ رہا ہے معاملہ ابھی تک؟ پہلے ہماری بات ہوئی تھی جب نام آیا تھا سہیل آفریدی صاحب کا, اب وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں, تو خود چلا رہے ہیں, کون چلا رہا ہے, یا چل رہی ہے ابھی حکومت کے پی میں؟ بہت شکریہ ستی صاحب. وزیر اعلیٰ صاحب تو بن گئے ہیں, لیکن حکومت چلانا, معاملات چلانا اور حکومت کو کامیاب کرنا اصل ٹارگٹ یہ ہیں. علی امین خان کو اٹھایا گیا, یہ ایک چیز کا ادراک نہ ہو سکا پی ٹی آئی کو کہ علی امین خان بڑی مشکل سے اس وقت اس نے حکومت کی باغ ڈور سنبھالی, توازن قائم کیے رکھا تاکہ حکومت چل سکے. جو حالات ہیں ملک میں, جو سیاست ہے, جو نئے وزیر اعلیٰ صاحب آئے ہیں, اور جس طریقے سے چیزیں جو ہیں آہستہ آہستہ تصادم کی طرف بڑھ رہی ہے. پھر یہ جو ابھی آپ نے آہستہ آہستہ یا پہلے دن سے, وہ پہلی اسپیچ سے, دیکھیں آہستہ آہستہ کوئی سینیٹی اس طرح نہیں پریویل کر رہی ہے کہ کوئی اصلاح کی بات کرے, مصالحت کی بات کرے, کوئی جو ہے رواداری کی بات کرے. ادھر سے بھی اب اپنے یہ جو بیانات سنائے جنید اکبر صاحب کے یا سلمان اکرم راجہ صاحب کے اور بیرسٹر گوہر صاحب کے, ایک چیز آپ نے دیکھی ہوگی, تینوں کے بیانات ایک ہی ایشو پہ مختلف ہیں. That's what I'm saying. کہ اب اگر کوئی انقلاب لانا ہے یا کوئی آپ نے ایجیٹیشن کرنی ہے, تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے نا کہ آپ سب کا ایک پوائنٹ پر ہونا ضروری ہے. اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ یہ جتنے بھی اب احتجاج ہو رہے ہیں گزشتہ 1 سال سے, خاص کر نومبر کے بعد, کوئی اسٹریٹجی نہیں ہوتی ہے, کوئی طریقہ کار نہیں ہے, کوئی جو ہے موبلائزیشن کا طریقہ نہیں ہے, لیڈرشپ کو کہاں پہنچنا ہے, ورکر کو کہاں پہ پہنچنا ہے. اور یہ جتنی تضادات کا شکار ہیں خصوصاً نومبر کے حوالے سے, وہ ایک کہہ رہے ہیں کہ ہم سڑکوں پر ہوں گے, دوسرا کہہ رہے ہیں ہم عدالتوں میں ہوں گے, تیسرا کہہ رہے ہیں خان صاحب نے ابھی فیصلہ نہیں کیا ہے. تو نومبر بھی شاید سوچ رہا ہے کہ میں آؤں کہ نہ آؤں, جس انداز سے یہ بیانات میں تضادات ہیں. خان صاحب نے تو اگست میں کہہ دیا تھا کہ نکلیں, پیک پہ ہوگی 5 اگست کو تحریک. دیکھیں, خان صاحب کی خواہش بھی یہی ہے
اور اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کی سیاست کی اشد ضرورت بھی یہی ہے، لیکن پی ٹی آئی کی گلو خلاصی سوائے احتجاجی سیاست کے کوئی دوسری شکل میں نہیں ہے، لیکن مسئلہ ہے احتجاجی سیاست کرے گا کون؟ میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں کہ پی ٹی آئی کی جو احتجاجی سیاست ہے وہ طاقت یا وہ جو احتجاجی سیاست کی جو قوت ہے وہ انتہائی کمزور ہو چکی ہے. یعنی کہ یہ جو ابھی آپ نے رانا صاحب کا بیان سنایا کہ جی یہ اس دفعہ ہم 8 پار بھی یہ نہیں کراس کر سکیں گے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جس طریقے سے یہ احتجاج کے معاملات پہ ڈیوائیڈڈ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سارے توقعات نئے وزیر اعلیٰ صاحب سے انہوں نے باندھ لیے ہیں. اب نیا وزیر اعلیٰ صاحب کو اتنے امتحان میں ڈالنا، پھر صوبائی حکومت کو جو ہے اس طریقے سے کنفرنٹ کرانا، میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں وزڈم پر مبنی ہے. اچھا ٹھیک، اس پہ آتے ہیں پھر.